بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق، ہر صفحہ انسان کے لیے عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبۂ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص، واقعات اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ اور افسانہ کی صورت میں مدون اور مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا ہے، جو اپنی طاقت کے نشے میں اور غرور میں اللہ کے کعبے کو گرانے آئے تھے اور خود عبرت کا نشان بن گئے، اور پوری رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ معزز ناظرین، سیرت اور تاریخ میں یہ واقعہ بہت معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک خاص صورت نازل ہوئی سورہ فیل کے نام سے۔ محترم ناظرین، قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ یعنی حبشہ کا بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا، اس کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی شخص مقرر تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤ جو نہایت مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبے کو چھوڑ کر اس مصنوعی اور پرتکلف کعبے کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت کیپٹل سٹی مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو قبیلے کنانہ کا ایک آدمی وہاں آیا اور پخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجے میں جا کر لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور گرا کر ہی سانس لوں گا۔ اسی ارادے سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب کے قبیلے نے مزاحمت کی، ان سب کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ساتھ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی جانور چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ جانور پکڑے، جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب چند قریش کے سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ ابرہہ کو اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ معزز ناظرین، حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت اور وقار اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹلائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹلایا۔ اسی گفتگو کے دوران حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے تعجب سے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اور یہ جواب سونے کے حروف لکھنے کے قابل ہے۔ محترم ناظرین، عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا۔
اور کعبہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد حضرت عبد المطلب کو اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ یہ سب گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگے۔ حضرت عبد المطلب نے اس وقت کی دعائیہ اشعار پڑھے: اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، بس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل سلیب اور سلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ یہ لوگ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کرے، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ ارادہ کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ محترم ناظرین، جب حضرت عبد المطلب دعا سے فارغ ہوئے تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ ایک دم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ غول کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً ایک دم سے لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولیوں کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے کی جانب سے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے اس کا جسم کا ایک ایک حصہ کٹ جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ معزز ناظرین، یہ آسمانی نشانی تھی جو نبی آخر الزماں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا غیبی اشارہ تھا اور اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی مدد، نصرت اور حمایت صرف اس لیے تھی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عنقریب اس دنیا میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ، کنبہ اور خاندان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قبلے کے متولی اور محافظ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ورنہ مذہبی حیثیت سے حبشہ کا بادشاہ اور یمن کا بادشاہ قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے، اور اہل یمن اور اہل یبشا اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی مدد اور بیت اللہ کی حفاظت، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانے میں جو اس قسم کے واقعات رونما ہوئے وہ سب کے سب آپ کی نبوت کے علامات اور نشانات تھے۔ اس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی۔ معزز ناظرین، اس طرح کی اور مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبائیے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔